ایک کہانی پیش خدمت ہے۔ اس کا نام ہے نربان۔ کچھ بھی نہیں تھا دونوں رانوں کے درمیان میں، صاف اور سپاٹ، صرف چھوٹا سا ایک سوراخ جس میں ڈاکٹروں نے ایک نلکی سی ڈالی ہوئی تھی، جہاں سے پیشاب ایک تھیلی میں جمع کر رہے تھے۔ مرنے کے بعد نلکی نکالی جا چکی تھی۔ جسم کو نہلا دھلا کر ہم سب لوگوں نے صاف ستھرا کر دیا۔ زلفی نے بہت ساری روئی پانی میں ہلکے سے بھگو کر رانوں کے درمیان میں گوند سے چپکانا شروع کر دیا تھا۔ جسم جسے قدرت نے نامکمل چھوڑ دیا تھا، اسے دفن کرنے سے پہلے مکمل کرنا ضروری ہے۔ قبر میں انسان کو مکمل جانا چاہیے۔ زلفی نے مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر گلے لگایا اور بہت پیار سے دھیرے دھیرے یہ بات مجھ سے کہی تھی۔ میں غم سے ویسے ہی بے حال تھی۔ نہ جانے کیا ہوا، میں بے قابو ہو کر چھری اٹھا لائی۔ لیلا، شیدا، روحی کے پکڑنے سے پہلے اپنی رانوں کے درمیان میں چاقو چلا چکی تھی۔ میں مرنا نہیں چاہتی ہوں ڈاکٹر۔ میں نے اپنے آپ کو مارنا نہیں تھا، میں تو صرف اپنے جسم کے فالتو ٹکڑے سے گرو کے جسم کو مکمل کرنا چاہتی تھی۔ یہی تو کر رہے تھے وہ لوگ۔ اتنا کہہ کر وہ پھر بے ہوش سا ہو گیا۔ یہ عجیب و غریب مریض تھا یا تھی۔ میں نے آج سے پہلے اس قسم کا مریض نہیں دیکھا تھا۔ سپہر کا وقت تھا اور میں ہسپتال سے نکلنے والا ہی تھا کہ ایمرجنسی کال آئی۔ میرے ایک جونیئر ڈاکٹر نے مجھے بلایا کیونکہ ایک عجیب و غریب سلسلے کے ساتھ ایک مریض کو لایا گیا تھا۔ شعبہ حادثات میں باہری 4-5 ہجڑے پریشان صورت کھڑے تھے اور اندر یہ مریض تھا جس کا نام نیلو تھا۔ اس کا چہرہ کسی سفید کاغذ کی طرح سفید سا ہو رہا تھا۔ چہرے پر نقاہت تھی اور آنکھیں کبھی کھلتی تھیں اور کبھی بند ہو جاتی تھیں۔ خون آلود شلوار زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ تقریباً بے ہوش تھا۔ دونوں بازوؤں میں ڈرپ لگا دی گئی تھی۔ رحیم نے مجھے بتایا کہ خون کا انتظام ہو گیا ہے اور خون آنے ہی والا ہے۔ رانوں کے درمیان میں جہاں سے خون بہہ رہا تھا، اس نے کس کر پٹی باندھ دی، جس سے فی الحال خون بہنا بند ہو گیا تھا۔ اس کے لیے تھیٹر کا انتظام ہو گیا ہے اور بھیش کرنے والے ڈاکٹر وہاں انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا خون لگا کر فوراً مریض کو تھیٹر پہنچاؤ تاکہ آپریشن کر کے خون کو بہنے سے روکا جائے۔ ساتھ ہی 4 مزید خون کی بوتلوں کا انتظام کر لینا۔ مریض کو بھیجنے کے بعد میں نے رشتہ داروں سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ ساتھ میں کچھ ہجڑے آئے ہوئے ہیں۔ میں نے انہیں اندر بلا لیا تھا۔ وہ 4 تھے، چاروں لڑکیوں کے لباس میں، چہروں پر بگڑا ہوا میک اپ اور شکل سے ہی سخت پریشان لگ رہے تھے۔ مجھے ایسا لگا جیسے یہ سارے کے سارے بہت دیر سے رو رہے ہوں۔ ان کے پریشان اور پراضطراب چہروں پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ سارے چہرے لٹے پٹے، ساری آنکھیں ویران۔ میں نے انہیں تسلی دی اور بتایا کہ نیلو کی جان کو اب خطرہ نہیں ہے۔ میں ابھی آپریشن تھیٹر جا رہا ہوں، وہاں چھوٹا سا آپریشن کرنا ہوگا۔ امید ہے اس کے بعد خون بہنا بند ہو جائے گا۔ پھر وہ 2-4 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد اسے گھر بھیج دیں گے، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی بھی فکر کی بات نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ان کے چہروں پر اطمینان کی لہر سی دوڑ گئی۔ پھر میں نے پوچھا کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے تھا۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد ان چاروں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر زلفی نے کہا، پتہ نہیں کیا ہوا سر جی، ہمارے گرو کی موت ہو گئی ہے۔ وہ ہسپتال میں تھے، پھر ادھر ہی مر گئے۔ آج ان کو دفن کرنا تھا۔ ہم سب ان کا جسم بنا رہے تھے، جنازے کے لیے تیار کر رہے تھے۔ انہیں نہ جانے کیوں نیلو نے اپنا جسم کاٹ لیا۔ میں بات ہی کر رہا تھا کہ آپریشن تھیٹر سے میرے لیے بلاوا آ گیا۔ بے ہوش کرنے کے بعد پٹیاں اور روئی ہٹا کر دیکھا تو عجیب ہی صورتحال کا سامنا تھا۔ جسم بری طرح سے زخمی تھا، دونوں فوطے کٹے ہوئے تھے، کھال کے ساتھ جسم سے جڑے ہوئے تھے۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ پیشاب کے لیے چھوٹی سی نالی بنا کر باقی سب کچھ نکال دیا جائے۔ آپریشن مشکل نہیں تھا، البتہ طویل تھا۔ چھوٹی چھوٹی خون کی نسوں سے خون بہہ رہا تھا اور ہر جگہ پر ٹانکے لگا کر خون کو روکا تھا۔ اس تمام عمل میں 2 گھنٹے لگ گئے۔ آپریشن کے بعد مریض کو وارڈ شفٹ کر دیا گیا تھا۔ میں واپسی میں سوچتا رہا کہ کیوں کیا تھا اس نے ایسا۔
آخر ایسی کیا صورت حال ہو گئی تھی اس کو کہ اس قسم کا فیصلہ کرنا پڑ گیا؟ آسان نہیں ہوتا ہے انسان کے لیے اپنے جسم کو کاٹنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ دوسرے دن وارڈ میں وہ بستر پر خاموش سا لیٹا ہوا تھا۔ میں نے جا کر دیکھا، پیشاب کی تھیلی ٹھیک لگی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ گزشتہ 16 گھنٹوں میں پیشاب مناسب مقدار میں بنا ہے۔ مریض نے درد کی شکایت کی تھی جس کے لیے اسے دوا دے دی گئی تھی۔ اس وقت وہ ہوش میں تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کا آپریشن میں نے ہی کیا ہے۔ اس کے چہرے پر بےچارگی تھی، آنکھوں میں تشکر اور شکایت۔ مجھے تو دونوں ہی چیزیں محسوس ہوئی تھیں۔ میں نے خیریت پوچھی، اس کے شانوں کو تھپ تھپا کر یقین دہانی کرائی کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، اسے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بھی اندر ہی تھا کہ زلفی اور 3 ہجڑے آئے تھے۔ بڑا جذباتی منظر تھا۔ وہ سب کے سب اس کے قریب سے قریب تر ہونا چاہ رہے تھے، اس کے ہاتھوں کو چوم کر، اس کے بالوں کو پکڑ کر، اس کے ماتھے کو تھام کر، اس کی آنکھوں سے اپنی آنکھوں کو ملا کر، اس کے پیروں کو دبا کر، ان لوگوں نے محبت کے اظہار کے ہر طریقے سے اسے نہال کر دیا۔ اس کا چہرہ حشاش بشاش ہو گیا۔ میں نے اسے مسکرا کر دیکھا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ جوان آدمی تھا، 3 سال سے زیادہ عمر نہیں تھی اس کی، 30 سال سے زیادہ عمر نہیں تھی اس کی۔ زخم جلدی جلدی بھر رہا تھا اور جسم میں بڑی تیزی سے طاقت آتی جا رہی تھی۔ آپریشن کے چوتھے دن میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے دروازے پر دستک دی اور کمرے میں آ گیا۔ کیا بات ہے نیلو؟ میں نے پوچھا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، میں کتنے دیر میں گھر چلی جاؤں گی؟ اس نے سوال کیا۔ جلد، بہت جلد، 3-4 دنوں کے بعد ہی تمہیں بھیج دیں گے، میں نے جواب دیا تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ میں سچ ہی کہہ رہا ہوں، مگر تمہیں اتنی جلدی کاہے کی ہے؟ ابھی تو تم بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوئے ہو، پھر تم نے مجھے بتایا بھی نہیں کہ تم نے سب کچھ کیوں کیا، میں نے جواب دیا تھا۔ اس کے چہرے پر تاریکی سے آئی اور آ کر چلی گئی۔ ڈاکٹر صاحب، گرو کا 13واں ہوگا 1 ہفتے کے بعد، اس وقت تک تو میں چلی جاؤں گی نا؟ اس نے بڑی لجاجت سے پوچھا تھا۔ ضرور چلے جاؤ گے، میں نے یہ سمجھے بغیر جواب دیا کہ وہ اپنے آپ کو لڑکی کی طرح بلا رہا تھا، اور میرے دوسرے سال کا جواب دیے بغیر ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ آہستہ آہستہ اس کے زخم بھر گئے۔ ڈاکٹروں اور نرسوں نے بتایا کہ وہ ہر وقت ایک اداس سی کیفیت سے دوچار رہتا ہے۔ اس کے سارے ملنے والے ہجڑے تھے، ہر وقت کوئی نہ کوئی وہاں موجود ہی رہتا تھا۔ نرسوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ لوگ اس کا بہت خیال کر رہے ہیں، جو بھی چیزیں منگائی جاتی ہے فوراً ہی مہیا کر دیتے ہیں۔ میں بچپن سے ہجڑوں کو دیکھتا چلا آ رہا تھا، میں نے کبھی ان کے بارے میں سوچا نہیں تھا۔ ان کی سماج میں حیثیت کیا ہے، یہ کہاں سے آتے ہیں، کون لوگ ہوتے ہیں، کیا ان کا گھر ہوتا ہے، ان کے خاندان ہوتے ہیں، رشتے ہوتے ہیں، ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس قسم کے سوالات کا کبھی بھی کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بلکہ ایک عجیب نامحسوس طریقے سے میرے اور میرے جیسے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ یہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، قابل نفرت ہیں، جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ لوگ انہیں چھیڑتے ہیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، انہیں تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اور محلے کا کوئی بہادر مرد ان کو مارتا بھی رہتا ہے۔ نیلو میرے لیے ایک معمہ تھا۔ بہت سارے ہجڑوں کا میرے وارڈ میں آنا جانا بھی میرے لیے بالکل ہی نیا تجربہ تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے لوگ ایک گروپ کی شکل میں آتے جاتے تھے، نیلو کی ایک ایک ضرورت کا خیال رکھتے۔ مجھے کچھ احساس سا ہوا کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی وہاں موجود رہ کر نیلو کی اہمیت کا احساس دلا رہا ہے۔ ان لوگوں کے درمیان ایک مل جل کر رہنے کا جذبہ تھا، ایک کمیونٹی اسپرٹ تھی، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کا جذبہ تھا، وہ ایک دوسرے کے لیے خلوص اور پیار کی بھرمار تھی۔ میں نے سوچا کہ نیلو کو ڈسچارج کرنے سے پہلے نیلو اور زلفی کو بٹھا کر ان سے باتیں کر کے ان کے اندر کے حالات کا پتہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ دوسرے دن صبح میں اپنے کمرے میں پہنچا تو نیلو پہلے ہی سے میرے کمرے کے باہر میرا انتظار کر رہا تھا۔ ایک اداس سی مسکراہٹ سے اس نے میرا استقبال کیا۔ سویرے سویرے خیریت تو ہے نا؟ میں نے بھی مسکرا کر پوچھا تھا۔ آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ وہ اندر آ کر میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ نیلو، بولو کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ میرے مائی باپ ہیں، میرے سب کچھ ہو۔ آپ سے صرف یہ بولنے آئی ہوں کہ آپ کو کبھی بھی بھول نہیں سکتی ہوں۔ آپ نے مجھے پورا کیا ہے، مجھے بنایا ہے، میری زندگی صحیح کر دی ہے۔ گرو نے مجھے زندگی دی تھی، جب میں مرنے جا رہی تھی تو اس نے مجھے اپنایا تھا، بچایا تھا، سینے سے لگا کر گھر میں بسایا تھا۔ آپ نے اس زندگی کو جو گرو نے بچائی تھی صحیح کر دیا ہے۔ اب میں صحیح ہو گئی ہوں۔ تو گرو مر گئے ہیں تو کیوں مر گئے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب؟ کیوں مر جاتے ہیں لوگ، سارے اچھے لوگ؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ زلفی نے صرف اتنا ہی بتایا کہ گرو کراچی کے ہجڑوں کے ایک گروپ کا گرو تھا، وہ سب لوگ ساتھ رہتے تھے، ایک کمیونٹی کی صورت میں
سب مل کر کماتے، مل کر ہی کھاتے، ایک دوسرے کے غم سے آشنا، ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شامل۔ نیلو ابھی نیا آیا تھا، گرو ہی اسے لے کر آئے تھے۔ نیلو گرو سے شدید محبت کرتا تھا۔ میں نے ٹیشو پیپر کے ڈبے سے ٹیشو پیپر نکال کر نیلو کو دیا اور کہا، نیلو، زندگی اور موت تو اوپر والے کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی کیوں مرتا ہے جیتا ہے یہ تو اسی کے کھیل ہیں۔ کوئی کیوں تمہاری طرح اور تمہارے گرو کی طرح رہتا ہے یہ بھی اسی کے بھید ہیں۔ میں نے تو وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ مجھے اس کے پیسے ملتے ہیں، حکومت تنخواہ دیتی ہے مجھے، مگر تم یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کیوں کیا تھا؟ کیوں لے رہے تھے جان اپنی؟ تھوڑا سا اور خون بچاتا تو تم مر جاتے۔ ایسے کوئی کاٹتا ہے اپنے آپ کو؟ میں نے دیکھا اس کی کاجل بھری بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو کے قطرے ٹمٹما رہے ہیں، جو تھوڑی دیر میں آنکھوں سے چھلک چھلک کر گالوں پر بہتے ہوئے زمین پر ٹپکنے لگے تھے۔ میں نے ایک اور ٹیشو پیپر اس کو دیا تھا۔ خدایا، اس کی آنکھوں کا کرب، اس کے اندر کا دکھ، میرے بہت اندر کسی انسان کی جیسے چیخ نکل گئی۔ میں اٹھ کر اس کے قریب چلا گیا، اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر کہا، مت رو نیلو، مجھے بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس نے مجھے ایسے دیکھا جیسے اعتبار کرتا ہو۔ میں نے گھنٹی بجا کر ماسی رحیمہ سے کہا کہ چائے لے کر آئے، اور فریج سے پانی نکال کر گلاس اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ مجھے غور سے دیکھتا رہا، پھر بولا، ڈاکٹر صاحب، میں پیدا ہوا تو لڑکا ہی تھا، ہر کوئی مجھے لڑکا ہی سمجھتا تھا، مجھے لڑکا ہی بنا کر پالا کیا، لڑکا ہی بنا کر بڑا کیا گیا، مگر میں لڑکا نہیں تھا۔ مجھے اپنی بہنوں کے ساتھ رہنا اچھا لگتا تھا، مجھے ان کے رنگ برنگے کپڑے بھاتے تھے، ان کے لمبے بال، ان کے ربن، ان کی چوڑیاں، ان کی ایئر رنگ، ان کی لپسٹک، ان کی کریم، ان کے پرفیوم، سب اچھے لگتے تھے۔ میرا دل کرتا تھا مجھے ان کے کپڑے پہنائے جائیں، مگر میری کوئی سنتا ہی نہیں تھا۔ ایک دن اسکول سے آ کر میں نے اپنی بہن کے کپڑے پہن لیے اور اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ رہی تھی کہ میری ماں کمرے میں آ گئی۔ میری ماں بڑی اچھی عورت تھی، مجھے بے انتہا پیار کرتی تھیں، مگر اس کے باوجود یہ برداشت نہیں کر سکی۔ انہوں نے اس دن مارا تھا مجھے، میری بہن کو ڈانٹا تھا جس سے مجھے کپڑے دیے تھے، مگر میرا شوق ختم نہیں ہو سکا ان کی ڈانٹ، مار اور بار بار کی سرزنش کے باوجود۔ میں بڑی ہو گئی، میری آواز بھاری ہو رہی تھی، مگر میں نے بنا بنا کر دھیمی باریک آواز میں بولنا شروع کیا۔ میری چال مردانہ تھی، مگر میں لچک لچک کر لڑکیوں کی طرح چلنے لگی۔ میں لڑکیوں کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، مگر مجھے لڑکوں کے ساتھ آنا جانا پڑتا تھا۔ کوئی بھی میری بات نہ سمجھتا، نہ ہی سمجھنے کی کوشش کرتا، یہاں تک کہ میں نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا۔ میرے بڑے اچھے نمبر تھے، مجھے داخلہ بھی ڈی جے سائنس کالج میں ملا۔ میں پڑھنے میں بہت اچھی تھی، ساتھ ہی مجھے اپنے آپ سے محبت اور اپنے جسم سے شدید نفرت ہو گئی۔ میں ایک لڑکی تھی، مگر قدرت نے مجھے ایک مرد کے جسم میں قید کر دیا تھا۔ ایک ایسا جسم مجھے دیا گیا تھا جو میرا نہیں تھا۔ یہ کمر، یہ کولہے، یہ چھاتی تو کسی مرد کے تھے، جو نہ جانے کیسے میری روح کے حوالے کر دیے گئے۔ میری روح قید تھی ایک ایسے جسم میں جو اجنبی تھا میرے لیے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس طرح سے میں اپنے اس مردانہ جسم سے جان چھڑاؤں۔ میرے جسم کے اعضاء میرے نہیں تھے۔ میں خواب میں دیکھتی تھی میری چھاتیاں بن گئی ہیں، میری کمر نازک ہو گئی ہے، میں امراؤ جان کی ریکھا کی طرح اپنے جسم کو مٹکا مٹکا کر ناچ رہی ہوں، مگر یہ سب کچھ خواب ہی ہوتا۔ دن اور رات مجھے مرد بن کر ہی رہنا ہوتا۔ میں گھر میں اجنبی تھی، گھر کے باہر لڑکے میرا مذاق اڑاتے۔ میں نے فرسٹ ایئر کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کر لیا، مگر اپنے اندر میں اکیلی تھی، بالکل تنہا۔ میں گھنٹوں اپنے چہرے اور مونچھوں کے بالوں کو نوچتی رہتی، اپنے آپ سے لڑتی رہتی، اپنے اندر مرتی جیتی رہتی تھی۔ میں بڑی توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا، میرے دماغ میں جیسے سنسناہٹ سی ہو رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میرے چہرے پر میرا تعجب عیاں ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو حیرت ہو رہی ہے؟ میری ساری زندگی اس قسم کی حیرتوں اور نفرتوں سے لڑتی ہوئی گزری ہے۔ صرف گرو نے میری بات سمجھی تھی اور مجھے سکھ دیا تھا۔ کتنے اچھے تھے وہ، ایک عورت کے جسم میں قید مرد، بھرپور مرد، جنہوں نے مجھے زندگی کی بھیک دی، مجھے اپنایا اور اس دنیا میں رہنا سکھایا تھا۔ ہاں، مجھے حیرت تو ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے مجھے تم سے نفرت ہے۔ مجھ پہ بھروسہ کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں نے جواب دیا، مدد تو آپ میری کر چکے ہیں، مگر میں آپ کو بتاؤں گی یہاں تک کہ میں کیسے پہنچی ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں گی میں یہاں تک کیسے پہنچی ہوں۔ اس نے چائے کا گھونٹ بھرا، وہ بولنے لگی، ڈاکٹر صاحب، پھر میں نے انٹر بڑے اچھے نمبروں سے پاس کر لیا اور میرا داخلہ میڈیکل کالج میں ہو گیا، مگر میڈیکل کالج مجھے بالکل ہی راس نہیں آیا۔ وہ سب میرا مذاق اڑاتے، مجھے تنگ کرتے، میری نقل کرتے، یہاں تک کہ میں رو دیتی تھی۔ ایسے میں مجھے سلیم ملا، وہ بہت اچھا لگا تھا۔ اس نے میرا مذاق بھی نہیں اڑایا، مجھ سے اچھے طریقے سے بات بھی کی۔ میں ذہین تھی،
پڑھنے میں بہت تیز، ایک اسپیسیمن۔ میں نے ہی اسے سمجھایا تھا، اس نے میرا شکریہ ادا کیا، پھر ہماری دوستی ہو گئی۔ ٹک شاپ پر پہلی دفعہ میرے چائے کے پیسے بھی اسی نے دیے تھے۔ وہ میری زندگی کا پہلا رومانس تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں اس پر عاشق ہو گئی تھی۔ وہ مجھے اچھا لگا، بہت اچھا۔ میں ہر وقت اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، اس کے ساتھ گھومنا چاہتی تھی، لائبریری میں اس کے ساتھ بیٹھنا چاہتی تھی، مگر سب کچھ ہو نہ سکا۔ لڑکے میرے ساتھ اسے بھی چھیڑتے، اس کا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ پھر اس نے ایک دن بڑی درستگی سے مجھے اپنے ساتھ گھومنے سے منع کر دیا۔ ہماری دوستی یکایک ختم ہو گئی۔ یہ صدمہ میں برداشت نہ کر سکی۔ سلیم نے صحیح کہا، صحیح کیا۔ اس کے لیے میں ایک لڑکا تھی۔ اس لڑکے سے لڑکے کے تعلقات نہیں ہو سکتے، مگر مجھے پتا تھا کہ میں لڑکا نہیں ہوں، میں لڑکی ہوں، لڑکی کے جسم میں گرفتار۔ مجھے ایک بوتل میں بند کر دیا گیا تھا، مجھے نکلنا تھا اس بوتل سے، اور بوتل ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ میں نے میڈیکل کالج جانا بند کر دیا۔ میری ماں، میرے بڑے بھائی، سب نے مجھے بہت سمجھایا۔ پھر مجھے سول اسپتال ایک سائیکٹرسٹ کے پاس لے گئے۔ مجھے ابھی تک وہ بدتمیز ڈاکٹر یاد ہے۔ میری ماں اور بھائی باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے کئی لڑکے اور لڑکیوں کے سامنے ننگا کر دیا، میرے چاروں طرف گھوما، ایک ایک لڑکی کو بلا کر دکھایا، پھر بڑے زور سے ہنس کر بولا، یہ بیوقوف اپنے آپ کو لڑکی سمجھتا ہے۔ میاں اپنا دماغ درست کرو، تمہیں اللہ نے مرد بنا کر بھیجا ہے، مردی بن کر رہو۔ عجیب عجیب شوق ہیں لوگوں کے آج کل۔ اس نے اندر کی بھرپور نفرت کے ساتھ مجھے دیکھ کر کہا تھا، مجھے باہر بھیج کر۔ پھر میری ماں اور بھائی سے بھی اس نے یہی کہا تھا۔ میری ماں رودی تھی، میرا بھائی پہلے ہی ناراض تھا، اب مزید ناراض ہو کر مجھ پر چیخا تھا، ہم سب کی زندگی اجیرن کر دی ہے تم نے۔ تم یہ دماغ سے فطور نکال دو کہ تم ایک لڑکی ہو، تم مرد ہو اور مرد بن کر رہو۔ میں گھر آ کر بے چین ہو گئی۔ میں کلنگ کا ٹیکا تھی خاندان کے لیے، لیکن میں کیا کرتی، کس طرح سے سمجھاتی؟ میں قدرت کا ایک مذاق ہوں، کہیں کسی سے غلطی ہو گئی ہے؟ میں مرد نہیں ہوں، میں لڑکی ہوں۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا کہ چاقو سے اپنے جسم کے فالتو حصے کو کاٹ کر پھینک دوں، شہر کے بیچوں بیچ چوراہے پر ننگی کھڑے ہو کر اعلان کر دوں کہ لو دیکھو، میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھتے ہو، میں لڑکی ہوں۔ میں کمرے میں بند رہتی، خدا سے دعا کرتی، اللہ یا تو میرا جسم بدل دے یا پھر اسے میرے ذہن کی طرح بنا دے۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو میرا ذہن بدل دے، اسے میرے جسم کی طرح بنا دے۔ مگر میری دعائیں محض دعائیں رہیں، میری التجائیں محض التجائیں رہیں، میری خواہشیں صرف خواہشیں رہیں۔ ایک دن میری ماں نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے ایک بابا کے پاس لے جانا چاہتی ہیں، انہوں نے بہت سے مسئلے حل کیے ہیں، مجھے بھی ٹھیک کر دیں گے۔ میں خوشی سے بے قابو ہو گئی تھی، مجھے ایسا لگا جیسے میری دعائیں رنگ لائی ہیں، اوپر والے تک میری آواز پہنچ گئی ہے، سن لی ہے پکار میری بنانے والے نے۔ کچھ ہونے والا ہے، میری قید ختم ہو جائے گی، ایک تتلی کی طرح اڑوں گی میں، شاخ درخت پھول، مگر میری زندگی کا بھیانک تجربہ ہے۔ اس بابا نے میری ماں سے کہا تھا کہ میرے اوپر سایہ ہے، یہ ہندوؤں کی ایک خبیث روح نے میرے جسم میں گھس کر مجھے ناپاک کر دیا ہے، مجھے تعویذ باندھ دیا گیا ہے۔ بابا نے کہا کہ 21 دن کے عمل کے بعد میرا دماغ خود بخود درست ہو جائے گا۔ بابا نے کمرہ بند کر کے اکیلے میں مجھ سے کہا تھا، مجھے یہ ڈھونگ چھوڑنا ہوگا جیسے وہ کسی روح سے بات کر رہا ہو۔ میرے سامنے روحانی بابا کی تصویر چڑک کر گر گئی۔ مجھے اندر سے پتا تھا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میرے اندر خبیث ہندو کی روح نہیں ہے۔ یہ لوگ سمجھتے کیوں نہیں، مانتے کیوں نہیں ہیں؟ ماں کے پیٹ میں اگر فرشتے انسان کو بناتے ہیں تو کیا فرشتوں سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے؟ میں نے ماں کے کہنے پر تعویذ باندھا۔ بابا نے پیسے لے کر 21 دن کا وظیفہ بھی کیا، مگر میں نہیں بہل سکی۔ سوائے میری ماں کے میرے تمام گھر والے مجھے دیوانہ سمجھنے لگے تھے، مجھ سے نفرت کرتے۔ میں ان کے لیے شرمناک اشتہار بن کر رہ گئی تھی۔ مجھے بھی اپنے جسم سے مزید نفرت ہو گئی۔ مجھے اوپر والے کی اس ناانصافی پر شدید غصہ آنے لگا تھا۔ ایک دن میری پریشان ماں مجھے ایک اور سائیکٹرسٹ کے پاس لے گئی۔ میں اسے نہیں بھول سکتی ہوں، وہ مہربان چہرہ، وہ سمجھدار آنکھیں، انہوں نے مجھے بڑے غور سے میری بات سنی، میری آنکھوں میں دیکھا، میرے ہاتھوں کو تھاما اور بہت اچھے طریقے سے میری ماں کو سمجھایا کہ میں لڑکا نہیں ہوں، میں لڑکی ہوں اور میرا آپریشن ہونا چاہیے۔ میرے دل نے کہا کہ اس ڈاکٹرنی کے گلے لگ جاؤں۔ میری آنکھوں سے بے شمار آنسو چھلک گئے تھے۔ اس ڈاکٹرنی کی کوشش کے باوجود کوئی سرجن یا آپریشن کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے لڑکا ہوں، مجھے لڑکی کی طرح ہی زندگی گزارنی چاہیے۔ اس ڈاکٹرنی کی کوششوں سے ایک سرجن آپریشن کرنے پر راضی ہو گئے، مگر 70,000 روپے کی رقم کا بندوبست کرنا آسان نہیں تھا۔ اس دن میں سرجن کے کمرے سے نکل کر 7 ڈے ہسپتال کے سامنے رکشہ تلاش کر رہی تھی کہ پہلی دفعہ کسی نے مجھے اس طرح سے مخاطب کیا تھا، کہاں جا رہی ہو، کتنی خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا، میں پگھل گئی تھی، برف کی طرح ٹھنڈی ہو کر پانی بنی تھی اور زمین پر پھیل کر بہہ گئی۔ میں اس سے اپنا ہاتھ چھڑا نہیں سکی تھی۔
ان میں ایسی بات تھی، یہ گرو جی تھے۔ گرو جی نے مجھ سے کہا ان کے ساتھ چلوں، اور میں انہیں انکار نہیں کر سکی۔ نہ میں نے اپنی ماں کو خبر کی، نہ کسی کو گھر پر بتایا۔ اس دن گرو کے ساتھ بے ساختہ چل کھڑی ہوئی، مجھے لی مارکیٹ کی اس گلی میں لے آئے جہاں ہم سب رہ رہے تھے، زلفی، نجمہ، شیلو، چھنو، باجی، مچھیرا، ملا، شیدی اور بہت سارے میرے جیسے لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے، فطرت کی غلطیوں کے شکار۔ وہ سب لوگ مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے، مجھے نہلایا گیا، پہلی دفعہ نئے زنانہ کپڑے پہنائے گئے۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری رخصتی ہو گئی ہے، اور میں ودا ہو کر اپنے گھر آ گئی۔ گرو نے مجھے بے انتہا پیار دیا، میرا نام نیلو رکھا گیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کی ساکت پتلیاں جیسے کسی ایک جگہ آ کر جم گئیں۔ آنکھوں میں اس طرح کی ویرانی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میرے اندر بھی جیسے ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی، میں بھی فطرت کی بہرمی پر جیسے ہاتھ مل کر رہ گیا تھا۔ وہ بڑے اچھے تھے، ہم سب کا خیال رکھتے۔ میری ماں کے بعد سب سے زیادہ پیار مجھے گرو ہی نے کیا، بڑا خیال تھا ان کو میرا۔ میں نے اپنی ماں کو بھی خبر نہیں کی، صرف اس لیے کہ اس سے فائدہ بھی کیا، میں تو ایک بوجھ تھی ان پر۔ ان کی بدنامی کا سبب، ان کی زندگی کا زہر، ان کی مکمل ناکامی کا جیتا جاگتا ثبوت۔ گرو جی نے مجھے سمجھایا تھا کہ ان کی دنیا اور ہے، ہماری دنیا اور۔ وہ ہم میں نہیں آ سکتے، ہم ان میں نہیں جا سکتے۔ ہمیں یہاں رہنا ہے، انہیں وہاں رہنا ہے۔ ہماری تو روح بھی الگ ہوتی ہے، ان سے جدا، ہر ایک سے الگ۔ ان سے ہم لوگ صرف پیسے کمانے کے لیے ملتے ہیں، اپنا جسم بیچ دیتے ہیں، روح بیچ دیتے ہیں۔ ان بڑے لوگوں کے پاس، وڈیروں، جاگیرداروں کے پاس، پیسے والے عیاشوں کے پاس، جن کی پہچان الگ ہے، جن کی اصول الگ ہیں، ان کے قانون جدا ہیں، وہ دوسری دنیا ہے۔ یہ بات مجھے اچھے طریقے سے پتہ تھی۔ میں اسی جگہ سے یہاں آیا تھا، اس دوسری دنیا سے اس دنیا میں۔ گرو جی کی دنیا کے اپنے احوال تھے، گرو جی کی دنیا بھی ایک الگ دنیا تھی۔ کوئی جبر نہیں تھا اس دنیا میں، جو لوگ بھی تھے یہاں اپنی مرضی سے۔ گرو جی کی بات صحیح تھی، ہم جسم کے قیدیوں کی روحیں الگ تھیں جو دوسری دنیا میں پیدا ہو کر پھنس کے رہ جاتی ہیں۔ گرو جی دور سے پہچان لیتے تھے، ایک کشش تھی ان میں، ایک سحر تھا ان کی باتوں میں، ایک جادو تھا، چند میٹھے بول تھے۔ ہم سب اس گلی میں ان کے ساتھ خوشی خوشی رہتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اپنے گھر والوں کو بتا دوں کہ میں کہاں ہوں، بتا دو کہ تم خوش ہو، تمہاری ماں خوش ہوگی پگلے۔ انہوں نے سچ ہی کہا تھا۔ میں اپنی ماں سے ملا تھا، انہیں بتایا کہ میں واپس نہیں آؤں گا، میں وہاں چلا گیا ہوں، دور ان لوگوں کے درمیان جو میرے جیسے ہیں، جن کے جسم الگ ہیں اور روحیں الگ ہیں، جو نہیں رہ سکتے مکمل لوگوں کے ساتھ۔ میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، گمسم بیٹھی رہی تھی، مجھے تکتی رہی تھی۔ پھر کہا تھا بیٹے خوش ہونا وہاں پر، بس خوش رہنا۔ گرو جی میرے نربان کی تیاری کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ملتان میں بغیر درد کے بھی نربان ہوتا ہے، جس کے 25,000 روپے لگتے ہیں۔ ہاں وہاں ایک حجام انجیکشن لگا کر کرتا ہے، مگر انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پر میری نربان ہوگی۔ شیلو کی نربان میرے سامنے ہی ہوئی تھی۔ اس دن صبح سے شیلو کو گرو جی نے خاص شراب پلانی شروع کر دی تھی۔ صبح نذرانہ بٹا، دعا ہوئی اور شیلو کے نیچے والے جسم کی جڑوں میں ربڑ کا پھندا ڈال دیا گیا۔ رات تک شیلو پورے نشے میں تھا اور جسم ربڑ کے پھندے کی دوسری جانب مکمل طور پر لٹک کر رہ گیا تھا۔ پیپل کے پیڑ کے ساتھ ایک پہلے سے کھدے ہوئے کھڈے کے اوپر شیلو کو شیدہ، چھنو، زلفی اور نجمہ نے پکڑ لیا، اور گرو جی نے تیز اس طرح سے ایک دھار مار کر جسم جدا کر دیا جو کھڈے میں گر دیا۔ وہ کہتے جا رہے تھے کہ تیرا مردانہ پن ختم ہو گیا، اس بہتے خون کے ساتھ مردانگی بہہ رہی ہے، تو زنانہ بن رہا ہے، تو عورت بن گیا۔ اس کے بعد ڈیٹول میں بھیگی ہوئی روئی کے پھائے کس کر باندھ دیے گئے اور شیلو سو گیا تھا۔ اس کے بعد دعوت ہوئی، نذرانے کی بریانی سب نے کھائی تھی۔ میں نربان کے لیے تیار ہو گئی تھی اور جلد از جلد اپنے جسم کو مکمل زنانہ بنانا چاہتی تھی کہ یکایک گرو جی بیمار پڑ گئے۔ دیکھتے دیکھتے 2 دنوں میں بخار بڑھا، ہم اسپتال لے گئے، سب کچھ کیا تھا، دوا، خون، دعا، مگر گرو جی ہم سب کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ڈاکٹر صاحب ہم لوگ جنازے خود نہیں اٹھاتے ہیں، جنازہ بنا دیتے ہیں، تیار کر دیتے ہیں اور محلے والوں کے حوالے کر دیتے ہیں، وہی ان کی نماز پڑھتے ہیں، وہی انہیں دفنا دیتے ہیں، مگر دفنانے سے پہلے ہم جسم کو پورا بنا دیتے ہیں، مکمل کر دیتے ہیں، تاکہ قبر میں فرشتوں کو اپنی غلطی پر شرمندگی نہ ہو۔ گرو جی کا جسم بنانے کے لیے، انہیں پورا کرنے کے لیے، مکمل بنانے کے لیے میں نے اپنا جسم کاٹا تھا، برا تو نہیں کیا تھا میں نے، مجھے تو مر جانا چاہیے تھا ان کے لیے۔ انہوں نے مجھے نئی زندگی دی تھی، میں ان کے بغیر کیسے رہ سکوں گی، کیسے رہ سکتی ہوں؟ میرا سب کچھ تو تھا، ان کا ہی ہے، ان کا ہی تھا۔ انہوں نے مجھے سمجھایا تھا، سمجھا تھا، پیار دیا تھا، اپنایا تھا، اپنا بنایا تھا، مجھے اس سنسار میں جینا سکھایا تھا۔ میں اتنا تو کر سکتی تھی، اتنا تو حق تھا ان کا۔ ہائے میں مری کیوں نہیں گئی، یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ سب کچھ میری سمجھ میں آ گیا۔
میں نے کہا تم وعدہ کرو اپنی جان نہیں لوگی تو تمہیں کل ہی واپس تمہارے لوگوں میں بھیج دوں گا، جاؤ ضرور جاؤ، گرو جی کے 13ویں میں وہیں رہو، وہاں سب کچھ ہے تمہارا، میں بھی تمہیں لڑکی سمجھتا ہوں، اب تم لڑکی ہو، عورت بن گئی ہو، تمہارا نربان ہو چکا ہے، خوبصورت نام رکھا گیا ہے تمہارا نیلو، تم اپنے نام ہی کی طرح خوبصورت ہو۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے قمقمے جل اٹھے، مجھے لگا جیسے دور، کہیں دور، بہت دور، آسمانوں سے بھی اوپر، سارے جہانوں سے بہت آگے، جہاں اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، جہاں روشنیاں ہوتی ہیں، وہاں کہیں پر نیلو کے گرو دھیرے سے مسکرا رہے ہیں۔